اور آج اسلام کے نام پر ٹکڑ توڑا ہوا ملک، اسلام کے نام پر بنایا ہوا ملک، وہاں نہ شریعت کا قانون ہے، نہ اسلام کا نظام ہے، نہ قانون کی پیروی ہے، وہاں غریبی، مفلسی، دہشت گردی اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر پھر سے جنہ جیسی سوچ رکھنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مسلم قوم کو توڑ رہے ہیں۔ آپ کو جذباتی نہیں ہونا ہے، آپ کو دیکھنا ہے اس کا منشا کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے۔ کہیں اپنی نیتا گیری تو نہیں چمکانا چاہتا۔ اسے کہا گیا تھا جنہ سے بھی کہ آپ صاحب یہیں رہو، تو اس نے کیا کہا کہ مجھے پھر جو ہے پرائم منسٹر بنا دیا جائے، مجھے پی ایم بنا دیجئے، یہی اس نے ریکویسٹ کی۔ اگر وہ قوم کی تکلیفوں کو دیکھنے والا ہوتا تو اپنے منصب کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا کہ صاحب کسی بھی مسلمان کو آپ لیڈر بنا دیجئے، بس یہ ہے کہ مسلم لیڈر ہونا چاہیے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا، اس نے کہا مجھے بنائیے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ وہ لیڈر بننا چاہتا تھا، اسے مسلمانوں کی تکلیفوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ کہے قائد اعظم، ہمارے نزدیک تو وہ جاہل اعظم تھا۔ اس ملک کے مسلمانوں کو اس نے سب سے بڑا نقصان پہنچایا۔ آج جو ہمارے حالات ہیں وہ اسی کی وجہ سے۔ اگر وہ نہیں کرتا یہ سب کچھ تو آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات کیا ہوتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں، آپ سمجھے کیا ہوتے ہیں مسلمانوں کے حالات۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور آج بھی ویسی سوچ رکھنے والے لوگ اس دنیا میں آ رہے ہیں، ہمارے علاقوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ نئی نئی جگہوں پر جو ہے نئی نئی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، نئے نئے نظام قائم کیے جاتے ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں صاحب ہم امت کو ایک کریں گے، ہم قوم کو ایک کریں گے۔ پھر کچھ دنوں بعد دیکھا جاتا ہے وہی لوگ اپنے فائدے کے خاطر اپنے ادارے الگ کر کے تنہا ہو جاتے ہیں۔ جہاں مرضی آئی وہاں عید کی نماز قائم کر لی، جہاں مرضی آئی وہاں فرض نمازوں کی جماعتیں قائم کر لی۔ یار ایسا کیا مسئلہ ہو گیا؟ اختلاف تو صحابہ کے درمیان میں بھی تھے۔ انبیاء اور علماء کائنات علی مرتضیٰ کی جنگ تو جگ ظاہر ہے، اتنی بڑی جنگ کہ کئی سارے صحابہ شہید ہوئے، کئی سارے مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک باہری مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہوں، اس نے یہ سوچ کر کے حملہ کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے آپسی اختلافات کا فائدہ تم اٹھا لو گے؟ اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ مل کر تمہیں اس دنیا سے نیست و نابود کر دوں۔ یہ اتحاد ہے اسلام کا۔ صحابہ کے درمیان میں ایسا نہیں اختلاف نہیں ہوتے تھے، اختلاف ہوتے تھے، لیکن ان اختلافات کو وہ اپنے تک رکھتے تھے، اسلام تک نہیں لاتے تھے۔